حاجی عبدالرزاق اس مسجد دے نمازی انہوں دے سالے سواب واسطے انعقاد پذیر دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھا سب دا مل بیٹھنا اپنے پاک اور بلند بارگاہ چ اللہ تعالیٰ قبول فرما کے مرحوم دی اللہ کریم کامل بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں بھائیاں نے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام کیتا ہے مالک کائنات سجاد علی اور وقاص علی انہاں دے کاروبار تے اللہ تعالیٰ رزق حلال چ برکت عطا فرمائی اور اللہ جل جلالہ دی پاک بارگاہ چ التجا ہے مالک کائنات انہاں پائیاں دی والدہ محترمہ ماں جی دا سایہ تادیر انہاں دے سیرت اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائی واجب الاحترام چند لمحات دی حاضری ہے اللہ کریم دی لاریب کتاب دے وچوں آپ دے سامنے ایک مشہور آیت مبارکہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو تمام اہل اسلام کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائی وعدے دے مطابق جمعۃ المبارک دے اندر ذکر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ شروع کیتا سی جتھوں چھوڑیا ہے اتھوں اگے انشاءاللہ تعالی آغاز کروں گا اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ دی بارگاہ چوں قد جاءکم من اللہ اللہ دا نور آ گیا اس اللہ دے نور تو مراد کیڑی ایسی ذات ہے دا ذکر اتنی شان و شوکت نال ہو رہے ہیں کیڑی ایسی ہستی ہے من اللہ نور علماء کرام مفسر کرام اور بے شمار احادیث اندر بے شمار تفاسیر اندر ایک ہوئی ترجمہ ایک ہوئی حکم بنتا ہے اس نور تو مراد نبیان دے امام دی ذات ہے اس نور تو مراد کون ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے نور و کتاب مبین اور آیت خالی نہیں آئے خود رحمت بن کے آئے اور رحمت والی کتاب لے کے آئے وہ کتاب جدہ ثانی کوئی نہیں جدی مثل و مثال کوئی نہیں اس کتاب دی مثال کوئی نہیں میں کہتے اس کتاب دی مثال کوئی نہیں اس صاحب قرآن دا کی مقام ہوئے گا جیڑا قرآن ایڈیا شانہ والا ہے جیڑی کتاب ایڈیا شانہ والی ہے ویکھو تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماندا ہے اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے پڑھو تو اللہ تعالیٰ بے شمار نیکیاں عطا فرماندا ہے ایڈا اللہ دا شانہ والا قرآن پاک ہے قرآن پاک دی شان ہے صاحب قرآن دا کی مقام ہوئے گا آؤ میں اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی حاضری پیش کرا اللہ دا قرآن پڑھیے امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ رب العالمین نے فرمایا اعلان کیتا مالک کائنات رب العالمین دی بارگاہ چلان ہویا اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میرے آقا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس نور تو مراد نبیان دی امام دی ذات ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس کتاب تو مراد روشن کتاب اللہ نے عطا فرمائی اس کتاب تو مراد کیڑی کتاب ہے لا ریب کتاب جدے میں شک کی کوئی نہیں میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایڈیا شانہ والا اللہ دا قرآن ہے ایڈیا شانہ دا مالک اللہ دا قرآن ہے اگر قرآن پاک شانہ والا صاحب قرآن دا کی مقام ہوئے گا قرآن پاک شانہ والا قرآن پاک دی بڑی شان بڑی عظمت اللہ دی لریب کتاب دی پتا چلے آئے ایڈیا شانہ والا قرآن لے کے آن والا وہ صاحب قرآن دا کی مقام ہوئے گا میرے آقا امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کرنے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چاہیے میرے آقا امام الانبیاء احمد مجتبی
آپ دا حجرہ مبارک، آپ دا گھر مبارک، آپ دا در دولت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میرے آقا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چاہیاں نے حضور دے چہرہ انور تو حضور دے چہرہ انور تو چہرہ مصطفیٰ تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دا چہرہ پاک تو حضرت حلیمہ پاک نے پردہ پیچھے کیتا فتبسم دعاہی کم من قولیہا میرے آقا ہنس پہ حلیمہ خوش ہو گیا حلیمہ دی گل بن گئی، حلیمہ دی گل بن گئی ساڈا کیتا اسی نبی کریم علیہ السلام دی اماں جان سیدہ حلیمہ پاک دی بارگاہ اپنی حاضری کر کے پیش کران گے، اسی سارے مل کے کہاں گے واہ واہ نی حلیمہ اج تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، پڑھو مل کے واہ واہ نی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، ایک یکتا محبوب جو تیری گودی وچ پایا جانا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت سیدہ طیبہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھیا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے چو باہر آئیاں بڑیاں خوش نے، کمرے چو باہر آئیاں بڑیاں خوش نے، میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نماں جان نے فرمایا حلیمہ بڑی خوش نظر آ رہی ہے، عرض کی نماں جان اللہ خالق کائنات نے، اللہ خالق کائنات نے، اللہ کریم نے میری حاضری مصطفیٰ دی بارگاہ قبول فرما لی۔ العالمین نے حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کر دیا نے اماں جان میں خوش کیوں نہ ہوا، میں خوش کیوں نہ ہوا، میں آقا حلیمہ پاک تیری بڑی شان، شاعر بھی بڑی سونی ترجمانی کر رہا ہے، اعلان کیتا شاعر نے بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی، بنی تو محمد کی تائی حلیمہ، بنی تو محمد کی تائی حلیمہ، میرے آقا امام الانبیاء احمد مجتبیٰ اماں جی سیدہ آمینہ پاک دی بارگاہ چو حضرت حلیمہ سعدیہ اجازت منگی، اماں جی اجازت دیو نبی کریم علیہ السلام دی ذات مینوں عطا کرو، اللہ تعالیٰ میرے بگڑے مقدر سوار دے گا، اللہ میرے حال پہ کرم فرمائے گا۔ حلیمہ سعدیہ اجازت ملی اماں جی دی بارگاہ چو، کون اماں جی، کیڑی اماں جی جدا شان جدا مرتبہ مثال پیش کران علماء کرام دی موجودگی دے اندر میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جس ماں باپ دا بچہ حافظ قرآن ہوئے، جس ماں باپ دا بیٹا حافظ قرآن ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دن معاشر دے اس ماں باپ دے سر تے نوری تاج عطا فرمائے گا، تاج ماں باپ دے سر تے عطا فرمائے گا۔ میرے آقا امام الانبیاء نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں میں آکھیا جس ماں باپ دا بیٹا حافظ قرآن ہوئے اس ماں باپ دے سر تے اللہ نوری تاج عطا کرے گا، پھر میں کی کہاں، پھر میں کنا لفظاں وچ اعلان کراں جس ماں باپ دا بیٹا نبیاں دا امام ہوئے اس ماں باپ دا کی مرتبہ ہوئے گا، جس ماں باپ دا پتر نبیاں دا امام ہوئے، نبیاں دا امام ہوئے، امام الانبیاء ہوئے، خاتم الانبیاء ہوئے، اس ماں باپ دا کی مقام ہوئے گا۔ پھر سلام پیش کریے ماں جی دی بارگاہ او درود تجھ پہ بھی آمینہ
ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے ملا تجھ کو ماہ تمام ہے امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ کیڑے امام نے کسے تعارف دے محتاج نہیں او امام نے جنہاں نو خواب اندر تے کہہ بھی سکنے ہیں لیکن جاگ دیا 70 تے 72 مرتبہ نبیان دے امام صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار و جمال ہویا آپ لکھ دینے اللہ کریم وحدہ لا شریک نے سب تو پہلی جڑی شان نبی کریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت بعد میں عطا فرمائی وہ کتنا مقام ہے کتنی شان ہے اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرما دیتی امام صاحب فرماتے ہیں کہ جدوں اے زمین نہ سمجھ لو زمین ہے تو زمین دے اتے قدم مصطفیٰ لگ گیا زمین تے قدم مصطفیٰ لگ گیا اس قدم مصطفیٰ لگن دی وجہ نال اللہ خالق کائنات نے اللہ مالک کائنات نے نبی کریم علیہ السلام دے قدم لگن دی وجہ نال اللہ نے زمین نو مسجد بنا دیتا ہے پوری روئے زمین نو جتھے دل کرے مصلی بچھا کے نماز پڑھو کتنا خوش قسمت امتی اس واسطے پھر ساڈا کیتا ہے اس نبیان دے امام دا کی مقام ہے اللہ کریم رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اتنی شان والے نے کہ اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اللہ دے نبی آدم صفی اللہ آئے نا کچھ معجزے لے کے آئے موسیٰ کلیم اللہ معجزے لے کے آئے عیسیٰ روح اللہ معجزے لے کے آئے اور کتنا خوش نصیب امتی جنہاں دا نبی معجزہ لے کے نہیں آیا بلکہ معجزہ بن کے آیا اللہ حضرت عظیم البرکت آپ نے بڑی سونی گل کی تھی فرماتے دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے دیئے معجزے انبیاء کو خدا نے ساڈا نبی خود معجزہ بن کے آیا اللہ کریم میری حاضری اپنی بلند بارگاہ قبول فرمائی اللہ تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرما کے سب نو سنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ تعالیٰ پکی سچی محبت عطا فرمائی آمین و آمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حیدری حاضرین گرامی آپ کے اسی ذوق اور شوق بھرے لمحات کے اندر میں آپ اور علامہ صاحب کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا یقیناً محافل کا جو عروج ہے وہ جاری و ساری ہے اور قبلہ علامہ صاحب نے بڑی شفقت فرمائی کہ شروع سے لے کر اب تک ہمیں سماعت کر رہے ہیں یقیناً میں بلا تاخیر بلا تمہید دعوت خطاب دے رہا ہوں سگے در فرید گدائے در فرید اس خیال کے ساتھ کہ دو عالم وچ مینوں قسم خدا دی میڈا مان تران فریدے دو عالم وچ مینوں قسم خدا دی میڈا مان تران فریدے میرے درد گما دا دارو سونا تے میری جان دی جان فریدے سردار کفن تے لکھ مرسا او میڈا دین ایمان فریدے سردار کفن تے لکھ مرسا میڈا دین ایمان فریدے خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاشق حسین فریدی صاحب آپ سے میں اکبر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ملفوظات سے ہم سب کے قلب و ذہن کو منور فرمائیں آپ احباب نعرہ بلند کرتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ چوکھٹ پہ سر جھکا کے پڑھتے ہیں سب مرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید